تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے، چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کے کمال تک کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ اپنے محبوب چیز میں سے خرچ کرو۔ وما تنفقوا من شيء، اور تم کسی بھی چیز میں سے خرچ کرتے ہو، خواہ محبوب ہے یا غیر محبوب، فإن اللہ به علیم، اللہ تعالیٰ اس کو بہت خوب جانتے ہیں۔ کل اس آیت کے حوالے سے بنیادی باتیں عرض کر دی تھیں، کچھ مزید باتیں یہاں پر ذکر کرنا مقصود ہے۔ لن تنالوا البر، کہ بر کا مطلب ہے نیکی، نیکی کا کمال اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایک تابعی نے اس کا ترجمہ ایسے کیا ہے کہ بر سے یہاں پر جنت مراد ہے، اور پھر ترجمہ یہ ہوگا کہ تم اس وقت تک جنت نہیں پہنچ سکتے، اس وقت تک جنت کو حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ اپنے محبوب چیز میں سے خرچ کرو۔ بہرحال ترجمہ اور مفہوم یہی ہے کہ نیکی کا کمال یہ ہے، نیکی کی ابتدا کوئی بھی ہو سکتی، نیکی کا وسط کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن نیکی کا کمال یہ ہے کہ آدمی اس میں سے خرچ کرے جو اس کی محبوب ترین چیز ہوتی ہے۔ یہاں پر مختلف چیزیں ہیں۔ پہلی بات جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے وہ یہ ہے خرچ کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے، بجائے اس کے کہ آدمی بخیل بن کے بیٹھے۔ حدیث میں آتا ہے، سورہ مؤمنون کی جو پہلی آیت ہے 18ویں پارے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ نے جنت الفردوس کو بنایا تو جنت الفردوس ایسی خوبصورت تھی کہ اللہ نے اس کو دیکھتے ہی فرمایا کہ انتقی، کہ تو کچھ کلام کر کے بتا۔ تو جنت الفردوس نے اللہ کے سامنے کلام کیا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تو اللہ نے آگے سے جواب دیا، وعزتی وجلالی، مجھے میرے عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، لا یجاورنی فی کی بخیل، کہ تیری خوبصورتی اتنی زیادہ ہے کہ ساری مخلوق اس کے اندر آنی چاہیے، لیکن جنت الفردوس کے اندر بخیل آدمی داخل نہیں ہوگا۔ بخیل اور سخی کیا ہوتا ہے، کل میں نے آپ کے سامنے دونوں کی حدود بیان کی تھی، آج اس کو مزید وضاحت کے ساتھ سمجھ لیں۔ بطور مثال 5000 روپیہ زکوٰۃ ہے، تو 5000 روپیہ زکوٰۃ سے کچھ بڑھ کے دیتا ہے تو ایسا آدمی سخی کہلائے گا۔ دوسری بات سخی اور بخیل کے حوالے سے اس آیت کے اندر دو قسم کے اقوال ہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا، تنفقوا سے مال مراد ہے، اور مال کے اندر صدقات واجبہ جیسے کہ زکوٰۃ ہے، جیسے کہ فدیہ ہے، جیسے کہ قربانی ہے، یہ مراد ہے، اور دوسرا صدقات نافلہ مراد ہے۔ تو سخاوت صدقہ نفلی میں آتی ہے، اور جو آدمی جو اپنے ذمے فرائض ہیں جیسے زکوٰۃ ہے وہ ادا کرتا ہے، اور جو اس کے ذمے بطور مثال فدیہ ہو گیا روزوں کا، نماز اگر نہیں پڑھ سکا تو بڑھاپے کی حالت میں، وہ ایسے مسائل ہیں کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ فدیہ ادا کرو، تو فدیہ ادا کیا، بطور مثال 10,000 روپیہ فدیہ دیا، تو اس سے کچھ بڑھ کے خرچ کرنا جسے صدقہ کہتے ہیں، جسے صدقہ نافلہ کہتے ہیں، یہ صدقہ نافلہ یہ جو ہے سخاوت میں آتا ہے۔ تو آدمی صرف یہی نہ ہو کہ بس اتنا ہی خرچ کرنا ہے، بلکہ اپنے خرچ میں سے، اپنی تنخواہ میں سے کچھ آدمی فیصد نکال کے وہ ایسی جگہ پہ خرچ کرے جہاں پر اس کو استحقاق نظر آئے کہ یہ واقعی مستحق ہے، یہ ایسا معاملہ ہے۔ اور یہ مال کا خرچ کرنا، میں صرف یہاں پر مما تحبون سے صرف مال مراد نہیں ہے، لیکن عام طور پہ خرچ میں زیادہ تر 90-95% مال ہی آتا ہے۔ تو مال ایک ایسی چیز ہے جس کو آدمی خیر کے کاموں میں لگا کے ہر چیز میں شامل ہو سکتا ہے،
تقریر و تصنیف میں شامل ہو سکتا ہے، دین کی تبلیغ میں شامل ہو سکتا ہے، دین کے بڑے بڑے کاموں میں جہاد میں شامل ہو سکتا ہے، اگرچہ گھر میں بیٹھا ہے اس کے نامہ اعمال میں جہاد کا ثواب لکھا گیا ہے، ورنہ وہ گھر میں بیٹھا ہے اس کے نامہ اعمال میں بخاری شریف پڑھانے کا ثواب لکھا ہوا ہے، وہ گھر میں بیٹھا ہے اس کے نامہ اعمال میں قرآن مجید پڑھنے کا ثواب لکھا جا رہا ہے کہ کیوں؟ اس کے پیسے سے طالب علم حفظ کر رہے ہیں، اس کے پیسے سے مسجد بن رہی ہے، اس کے پیسے سے دین کے فلاں کام ہو رہے ہیں۔ وہ یہ آدمی جب خرچ کرنے پہ آئے تو اس قسم کی اس کے اخلاص کے حوالے سے معاملہ ایسا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو بھائی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ آدمی چند پیسے خرچ کرے، تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہاں، مما تحبون میں صرف پیسہ نہیں آتا، یہ ایک بات سمجھ لی جائے۔ مما تحبون کے اندر اولاد بھی آتی ہے کہ اپنی اولاد میں جو ذہین اور فطین ہے اس کو دین کے لیے آدمی چنے، نہ یہ کہ یہ نابینا ہے اب تو یہ دنیا کے کسی کام کا نہیں رہا، اولاد معذور پیدا ہوئی، چلو اس کو حافظ بنا دو، اس کو قاری بنا دو، اس کو مدرسے میں ڈال دو۔ عام طور پہ الحمدللہ آج کل کے زمانے میں، پہلے لوگوں میں ایسا بہت ہوتا تھا، لیکن آج کل تو الحمدللہ بہت امیر کبیر لوگ یہ چاہتے ہیں میرا بیٹا حافظ بنے، میرا بیٹا دین پڑھے، میرا بیٹا دین سیکھے۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یہ ایسا آدمی ہے کہ اب اپنے زمانے کا ایک گوہر نایاب ہے، بہت ہی بڑا آدمی ہے۔ کہنے لگے کہ اگر ہمارے پاس یہ دینار نہ ہوتے تو یہ دنیا دار جو دنیا کے لوگ ہیں یہ ہمیں اپنی جیب کا رومال بنا لیتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے روزانہ درس دیتے تھے، 18 برس تک انہوں نے درس دیا، 18 برس تک درس دینے، اور ان کے درس کے اندر بادشاہ، وقت کا بادشاہ آیا کرتا تھا، تو ہر برس ان کو 1000 دینار دیا کرتا تھا۔ 1000 دینار کوئی آج کل کے 1 کروڑ روپے سے اوپر بنتا ہے، 1000 دینار ہدیہ کیا کرتا تھا۔ 18 برس کے بعد کسی فتوے کے اوپر دستخط مانگے، وہ فتویٰ ناجائز تھا، تو انہوں نے کہا میں اس پہ دستخط نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا تم دستخط نہیں کرتے تو میرا جو ہدیہ ہے وہ واپس کرو، اتنا بڑا ہدیہ جو میں آپ کو دیتا ہوں 1000 دینار۔ 1 دینار 4 ماشے سونے کا ہوا کرتا تھا، بعض دینار 4 تولے، بعض دینار 102 تولے سونے کے بھی ہوا کرتے تھے، تو کروڑوں روپے آتا ہے۔ 1000 دینار واپس کرو۔ وہ گئے اپنے گھر میں اور وہ 18 تھیلیاں سرب بمہر لگی ہوئی اس کے پاؤں میں پھینکی اور کہا کہ میرے ایک مسئلے کی قیمت تم نے صرف اتنی لگائی ہے۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ، جب ان لوگوں کے اوپر جس کا مال خرچ ہوا ہوگا، بتائیں اس کا مال ضائع جائے گا، اس کا مال بیکار جائے گا، اس کا مال تو بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ ہماری سندوں میں ان لوگوں کے نام آتے ہیں، آج تک ان کی سند سے بخاری پڑھائی جاتی ہے، آج تک ان کی سند سے تفسیر پڑھائی جاتی ہے، ان کی سند سے فقہ پڑھائی جاتی ہے۔ تو اپنی اولاد میں جو ایسا ہو، جو غیور ہو، جو غیرت مند ہو، اور جو سمجھدار ہو، جو عقل کے حساب سے سب سے زیادہ ہو، ایسے آدمی کو، ایسی اولاد کو دین کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ اپنے وقت میں سے جو ظاہری بات ہے میں مصروف ہوں جی، بہت زیادہ مصروف، اپنے وقت کو بھی، وقت آدمی کو محبوب ہوتا ہے، اس میں سے کچھ آدمی دین میں لگائے، دین سمجھنے کے لیے اور دین حاصل کرنے کے لیے، اس وقت میں سے کوئی وقت استعمال کرے دین حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے دنیا کی ہر چیز ہے، آپ کا وقت ہے، آپ کا پیسہ ہے، آپ کا مال ہے، یہ جو بھی چیز ہے اس میں وہ انسان کو محبوب ہوتی ہے، اس میں سے کچھ نہ کچھ دین کے لیے وقف کرے۔ یہ نیکی کا کمال ہے، نیکی کی انتہا ہے۔ نیکی کا کمال صرف ایک چیز نہیں ہوتی، نیکی کا کمال حسن اخلاق بھی ہوتے ہیں، نیکی کا کمال حیا بھی ہوتی ہے۔ انہی کمالات میں سے ایک کمال یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی بہترین چیز میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور خرچ کرنے میں زیادہ تر مال ہوتا ہے، اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی اس میں شامل ہیں۔ ہاں، اب مزید بات یہ ہے کہ کمپنیاں ہیں، اور کمپنیاں جناب وہ چیریٹی نکالتی ہیں، صدقہ نکالتی ہیں،
تو وہ اس میں سب سے پہلی بات دیکھتی ہیں کہ جس میں ہمارا ٹیکس کم ہو، اخلاص کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ اتنا صدقہ نکالو کہ ہمارا ٹیکس میں بچت ہو جائے، منافع زیادہ سے زیادہ آئے، بیلنس شیٹ بناتے ہیں اور اس میں چیریٹی اس حساب سے دیتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔ جو آدمی ردی مال دے دیا، کوئی ایسا مال دے دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے جو بھی خرچ کیا ہے، بھلے سے ردی ہے بھلے سے کیسا بھی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اخلاص کو جانتے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، یعنی کہ وہ مال بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایسے مال کو رد کر دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایسے مال کو قبول بھی نہیں کیا جاتا، آدمی کراہت کے ساتھ دے رہا ہے، مجبور ہو کے دے رہا ہے، یا خوشی سے دے رہا ہے، یا اخلاص کے ساتھ دے رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ اس آیت سے معلوم ہوا، ورنہ پہلے زمانے کے اندر کوئی بھی آدمی کراہت کے ساتھ صدقہ دیتا تھا، دل پہ جبر کر کے، کیا کرو اب دینا مجبوری ہے، تو وہ صدقہ ایسا نہیں ہوتا تھا جیسے اس سے مساجد بنے، وہ صدقہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اس سے دین کا کام ہو، بلکہ وہ صدقہ ایسا ہوتا تھا کہ پہلے اس کو کھلے آسمان کے نیچے رکھ دیا جاتا تھا، اگر وہ قبول ہوتا تھا تو آسمان سے آگ آتی تھی، اس کو جلا کے راکھ کر دیتی تھی۔ جو صدقہ ایسے دیا جاتا تھا اس کو آسمان کی آگ جلاتی نہیں تھی، تو اس مال کو ایسے پھینک دیا جاتا تھا، وہ گلیوں میں ہوتا تھا، اس کے اوپر لعنت کے الفاظ ثبت ہوتے تھے، لعنت کا اظہار ثبت ہوتا تھا، تو کوئی بھی اس مال کو استعمال کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ اس امت کا اللہ وہ مال بھی قبول فرماتے ہیں۔ وما تنفقوا من شیء، اگر تم کسی بھی مال کو خرچ کرتے ہو یا کوئی بھی چیز اللہ کے راستے میں دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، نہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے